बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे पास कुछ अच्छी खबर नहीं है। पब्लिक पल्स की पूरी टीम की जानिब से, बल्कि पब्लिक न्यूज़ की जानिब से ये जो अफसोसनाक खबर है, हम जो घर वाले हैं उन दो तालिबात की जो खुजदार वाक़े में ज़ख्मी हुई थी लेकिन अब वो शहीद हो चुकी हैं, तो पब्लिक न्यूज़ की जो पूरी की पूरी टीम है, पब्लिक पल्स की पूरी टीम उनके साथ इस दुख में बराबर की शरीक है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत की एक और साजिश इस वक्त बेनकाब हो चुकी है। इस वक्त भारत ने आलमी इदारे FATF को टारगेट किया। ये पहली बार नहीं है, बाय द वे पहलगाम वाक़या होने से पहले से भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिशें करता ही आ रहा है, लेकिन जब से ये पहलगाम वाक़या उसमें बार बार भारत की जानिब से FATF को भी टारगेट किया जाता रहा, IMF को भी करते रहे। लेकिन FATF को जो टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी में मुलविस है, इसलिए पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। सो यहाँ पे भारत को बावर कराना इंतहाई अहम होगा कि जब पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में गया था, पाकिस्तान बाहर भी तो आया था। बाहर आने की जो वजूहात थी वो यही थी कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली बहुत काम किया था, उसकी वजह से ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया था FATF की जानिब से। तो इस पे बात करते हैं। मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग साद साहब। भारत की तरफ से इस तरह के इकदाम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे भारत की जानिब से कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जबकि FATF को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या इतना आसान होगा भारत के लिए इस तरह करना, पाकिस्तान को किसी ग्रे लिस्ट में शामिल करवा देना? ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस 21वीं सदी में इंटरनेशनल वॉरफेयर सिर्फ लड़ाई एक दूसरे से असले की या ताकत की नहीं होती, बल्कि उस लड़ाई के अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, उसके अंदर लॉफेयर भी है, यानी कि कानूनी तौर पे वॉरफेयर भी है, उसमें डिप्लोमेटिक वॉरफेयर भी है, उसमें नैरेटिव वॉरफेयर भी है, उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम है उस वॉरफेयर के। माजी के अंदर भी पाकिस्तान को भारत जब मिलिटरीली कुछ नहीं कर सका या अस्करी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो उसने इस तरह के हथकंडे अपनाए कि कभी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा के यहाँ से क्रिकेट को ख़त्म करवाने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स ना आए, इन्वेस्टर्स को भगाने की कोशिश की, हमें दहशतगर्द एक मुल्क डिक्लेयर करने की कोशिश की, और फिर जब उस पर भी पाकिस्तान ने काबू पा लिया तो 2015-16 के बाद भारत इस कोशिश के ऊपर अजीत देवल के दफ्तर के नीचे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दफ्तर किताबें शुरू कर दी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट FATF के अंदर डाल लिया जाए, जो चंद साल बाद उन्होंने डलवा लिया। और फिर पाकिस्तान को 2-3 साल लगे वो 26 अहदाफ पूरे करने के लिए, जिनको पूरा करने के बाद मेरिट्स पे FATF की लिस्ट से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला गया। मैं ये भी कहता चलूँ, उस वक़्त मुझे थोड़ा इत्तफाक हुआ वो वक्त देखने का करीब से, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के उस FATF की चीज़ों के ऊपर काबू पाने की कोशिश की, और उसमें बहुत सा काम हुआ। दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो भारत के अंदर ख़ुद इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जिनका आधा भी पाकिस्तान के अंदर होता तो दुनिया के अंदर शोर मच जाता कि इनको FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाला। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि भारत में पिछले एक दिहाई के अंदर, पिछले ख़ास तौर पे 2019-20 के करीब 2 दफ़ा ये भारत की अपनी अखबारों में खबर छपी कि कोई शख्स पकड़ा गया, वो यूरेनियम स्मगल कर रहा था। एक दफ़ा तो मुंबई के अंदर ये उसकी पर्चा भी काटा गया, वेब के ऊपर भी मौजूद है। भारत के अंदर टेररिज्म फंडिंग हो रही है, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए BLA TTP की तरह के लोगों को मुसल्लह किया जा रहा है और उनको फंड किया जा रहा है। भारत की तरफ से कनाडा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है कि उस वक्त के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये बात की। तो ज़रूर करे भारत लॉफेयर, हम अपना दिफा हम FATF में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले भी आदाफ पूरे किए, आज भी आदाफ पूरे करेंगे। लेकिन भारत को ये बात समझनी चाहिए कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जा सकते। आपकी अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इतने मसाइल हैं, ख्वाह वो विजय माल्या के मसाइल हों, ख्वाह वो टेररिज्म इंस्टेंसेस कनाडा में हों, पाकिस्तान में हों, अफ़गानिस्तान में हों, ख़ित्ते के अंदर दीगर जगहों पे हों, बांग्लादेश के साथ जो उनकी रिलेशनशिप चल रही है, जो वो फंडिंग कर रहे हैं, वो नागालैंड वगैरह वाली साइड के ऊपर जो कर रहे हैं,
تو اگر وہ یہ وار کرنا چاہتا ہے, اس طرح کی لڑائی کرنا چاہتا ہے, تو پاکستان کو بالکل اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. اس سے بہت پہلے کہ پاکستان کو واپس FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا جائے, اس طرح کے شواہد موجود ہیں جن کی بنا پہ بھارت کو ڈالا جا سکتا ہے. اچھا سعد صاحب, آپ کی بات سے مجھے یہ امپریشن ملا, میں اپنی نالج کے لیے بھی ناظرین کو ذرا کنفرم کرنے کے لیے بھی, کہ جو آپ کی بات سے مجھے یہ امپریشن ملا کہ ماضی میں جب پاکستان FATF کی لسٹ میں گیا, گرے لسٹ میں, تو اس میں بھارت کامیاب ہوا یا بھارت کی جانب سے بھارت کا کردار تھا. تو اگر ایک سیکنڈ میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا, اگر بھارت کا کردار تھا, بھارت اگر ماضی میں کامیاب ہوا, تو کیا گارنٹی ہے کہ اس بار بھارت کوشش نہیں کرے گا, بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کیونکہ جنگ ہار چکا تو پھر تو 10 گنا زیادہ بڑھ کے کوشش کرے گا, تو پھر اگر ماضی میں کامیاب ہوا ابھی کیوں نہیں ہوگا؟ کوشش تو ضرور کرے. ماضی میں تو اس نے ڈکلیئر کیا کہ میرے یہ انٹینشن ہے, مطلب اجے دیول کا پبلک سٹیٹمنٹ ہے, وہ سب لوگوں کے یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ موجود ہے, جہاں پہ اس نے کہا کہ ہم نے پروجیکٹ کے تھرو, ہمارا ون آف دا موسٹ سکسیسفل پروجیکٹس تھا کہ ہم نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا. اس وقت پاکستان کے نظام کے سٹرکچر کچھ اور طریقے سے چل رہا تھا. پاکستان میں اس وقت سمگلنگ اور طریقے سے ہو رہی تھی, بارڈرز کے اوپر باڑ نہیں لگی ہوئی تھی, پورس بارڈرز تھے, بہت ساری اور فائنینشیل جو ہماری فائنینشیل کنٹرولز ہیں اس کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ, کاؤنٹر ٹیررزم ٹائپ کنٹرولز نہیں تھے. پاکستان نے FATF کی ریکوائرمنٹس کے تابع رہتے ہوئے وہ تمام کنٹرولز بنا لیے ہیں. اب جب کہ بنا لیے اور ان کو چیک کرنے کے بعد FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے, تو واپس ڈالنا بہت مشکل ہوگا, وہ جتنی مرضی کوشش کرتا رہے. ٹھیک ہے آمنہ, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جو سعد صاحب کی بات سے مجھے امپریشن ملا کہ اگر ماضی میں چلے پاکستان گیا, جو جس بات کا میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بھارت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر پہلے کوئی دشمن کامیاب ہوا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوانے کے لیے, تو پاکستان بہت فائٹ کر کے اور میرٹ پہ واپس باہر آیا اس لسٹ سے. تو اب کی بار کیا بھارت کے لیے آسان ہو پائے گا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈلوانا یا اس طرح کی کوششیں کرنا؟ I think it is very clear کہ بھارت نے جو کیا پوری دنیا کے سامنے ہے, اور بھارت کی اپنی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, نے ایپل کے CEO کو بھی منع کیا بھارت میں وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے سے اور اپنی انڈسٹری لگانے سے. تو آئی تھنک بھارت کا اپنا سب بڑا بات نظر آ رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اگر میں کینڈیڈ الفاظ میں بولوں تو بھارت کی سچویشن مجھے ایسے لگتی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. دے کین گو اینڈ بینگ دیئر ہیڈز ان دی وال, بٹ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ہیپننگ گڈ فار دیم. اس وقت پاکستان ڈپلومیٹکلی, پاکستان عسکری طور پہ وار فرنٹ کے اوپر, مورل فرنٹ کے اوپر ہر طرح سے الحمدللہ خود کو منوا چکا ہے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کا جو دورہ ہے آذربائیجان اور ٹرکی اور متعدد اور وہ بڑا سے ہمارے جو برادر ممالک ہیں جس طرح سے یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں. حالانکہ دیز آر اسمال کنٹریز ریلیٹیولی وین وی سی, تو مطلب ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا اس طرح سے, لیکن جب مشکل وقت ہمارے اوپر پڑا تو اس طرح یہ لوگ دے اسٹوڈ بائی اس راک. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیو بات ہے جب وزیر اعظم خود ان کے پاس جا رہے ہیں, بڑا پازیٹیو جسچر ہے, بڑی اچھی آپٹکس ہیں. اور آپٹکس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ گڈ جسچر بڑا اچھا ہے کہ وزیر اعظم خود ان کے پاس جا رہے ہیں. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں ان کی سپورٹ کو یقینی بنایا جائے گا ان دوروں. تو آئی تھنک کہ بھارت کے پاس اب بچا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا فرنٹ کی ہم بات کریں تو میڈیا فرنٹ کے اوپر بھی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے ماشاء اللہ, وہ ان میں سے کچھ ممبران جو ہے ہمارے پارلیمنٹ میں ہیں, ابھی کچھ جو ہیں وہ UN جا رہے ہیں. ون دا میڈیا وار ایز ویل. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بھی اس میں کہ بھارت کی بات پہ ویسے آپ یقین کرنا دنیا میں کسی کے لیے بڑا ہو چکا ہے, کس طرح سے ایک موکری بنائی. جی آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو ہے, آمنہ اس کو فکس کر کے آپ کی طرف آتی ہوں. ساتھ صاحب یہ تو چلے آمنہ سے, بلکہ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ماضی کے حالات اب کے حالات سے کس حد تک مختلف ہیں پاکستان کے, اگر اس کی بات کی جائے سے متعلق. وہ دوبارہ جوائن کرتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں. لیکن حکومت, ہماری حکومت, اسٹیٹ آف دا پاکستان کیا تیار ہے اگر بھارت کی جانب سے اس طرح کے جو اقدامات بار بار جارحانہ قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں, خواہ وہ ڈپلومیسی سے متعلق ہوں, کبھی پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پھر پاکستان کی سرحدوں کو آ کے نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اس فرنٹ پہ پاکستان کی حکومت کی تیاری آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ریاست تیار ہے تو میرا جواب ہے کہ ہاں.
اگر آپ پوچھیں کہ کیا حکومت تیار ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں نہیں، اس وجہ سے کیونکہ جن لوگوں کے اوپر حکومت محیط ہے، جو لوگ ہیں، کیا اسحاق ڈار صاحب تیار ہیں ڈپلومسی کی جنگ آپ کے کی لیے؟ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، سول بیوروکریسی میں، ملٹری بیوروکریسی میں، دیگر جگہوں پہ جو تیار ہیں. فار ایگزامپل اسحاق ڈار صاحب تیار ہو نہ ہو، ریاست جو کہ فارن سیکرٹری ہے وہ تیار ہوگا. خواجہ آصف صاحب تیار ہوں یا نہ ہو، ہماری افواج پاکستان تیار ہوں گی. محسن نقوی صاحب تیار ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ تیار ہوگی. لیکن یہ اہم کام ہے حکومت کے لیے. تو یہ آپ اگر میڈم سے پوچھ سکیں، مجھے نہیں پتا کہ حکومت یعنی کہ سیاسی حکومت اس بارے میں تیار ہے یا نہیں ہے. جتنی بھی نان سیریس باتیں انہوں نے اس حکومت کے وزراء نے، خاص طور پہ آپ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کی، تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی حکومت اگر تو شاید تیار نہیں ہے. ان کو شاید اس بات کا پورا ادراک بھی نہ ہو کہ یہ اسپیکٹرم وار کیسے لڑی جا سکتی ہے. لیکن جو پاکستان، ریاست پاکستان کے جو متعلقہ مختلف لوگ ہیں، فارن منسٹرز، فارن سیکرٹریز ہیں، بیوروکریسی ہے، ملٹری ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسیز ہیں، یہ جن سب نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے اندر نہ واپس جائے، میرا خیال ہے کہ وہ تیار ہے اس بات. ٹھیک ہے، آپ سے میں اب یہ سوال بھی پوچھوں گی کہ ریاست اگر تیار ہے تو حکومت کے بغیر کچھ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، آپ کی بات سے میرے ذہن میں. اچھا آمنہ، سرحدوں پر جاریت ہو رہی ہے، کبھی بھارت کی جانب سے، کبھی فالس فلیگ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، کبھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، IMF ہو گیا، FATF ہو گیا. تو کیا حکومت تیار ہے اسے فائٹ کرنے کے لیے؟ نمرا سوری، میں آپ کی آواز میں صرف اتنا سن سکی کہ کیا حکومت تیار ہے سرپرائز کرنے کے لیے؟ حکومت کی کس سرپرائز کی بات کر رہی ہے؟ حکومت تو ماشاءاللہ اپنی عوام کو سرپرائزز دیتی رہے گی، عوام کو خوش کرتی رہے گی. اب آپ کس سرپرائز کی بات کر رہی ہیں؟ عوام کو سرپرائز نہیں چاہیے، ویسے دشمن کو چاہیے. تو میرے خیال میں دشمن کی اس کو سرپرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تیار ہے کیونکہ ہمارا دشمن لگاتار کوشش کر رہا ہے، چاہے خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اب جب پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان جو کوششیں کی جا رہی ہیں انڈیا کی جانب سے، مجھے لگتا ہے ان کو بہت اسپیڈ اپ کریں گے وہ، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. نمرا 110% ہم بالکل تیار ہیں، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں. میں وہی اپنی بات کر رہی تھی، سگنل ڈراپ ہو گئے تھے. ہاں جی، کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا، الحمدللہ پہلے سے سب سے بہتر ترین سطح پہ ہے پاکستان ہر طرح سے. اور میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ معیشت کے اندر بھی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، AI ہے، کرپٹو ہے، جو آنے والے وقت کی چیزیں ہیں، ہم ان کے اوپر بھی بڑا فوکس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی، یہ جو ہم نے آپریشن بنیانوں محسوس کیا، آپ کو پتہ ہے میں ایٹ لیسٹ بڑی اسپرچویلٹی کی بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں. اینڈ آئی فیل کہ کبھی کبھار نا انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی بلیو پاکستان کی زندگی میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ جو آپریشن بنیانوں محسوس ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اینڈ آئی تھنک اس کی بات سے پاکستان کی معیشت، پاکستان بہت ساری اس میں کوئی شک نہیں ہے آمنہ کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے. آپریشن بنیان مرصوص جیسا آپریشن شاید تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو، یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت تھا. لیکن جو ہمارا دشمن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد بھی یا جنگ ہار جانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا. سو پھر ہم اس کے گراؤنڈ پہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. اور آئی ایم شیور کہ کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں ضرور کام کر رہے ہیں. ہم اگر میڈیا پہ ہم اپنا کام اپنے انداز میں کر رہے ہیں، سو آئی تھنک سو کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ تیز کام کرنا پڑے گا مزید تیاری کے ساتھ. 100% نمرا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی، بار بار کی. BBI نے خود بھی کہا، ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی کہا. میں بھی یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر آج خاموش ہیں یا ہم اگر تمیز دکھا رہے ہیں تو ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہم پیس چاہتے ہیں. ہم خطے میں فساد نہیں چاہتے، ہم لاشیں گرانا نہیں چاہتے. لیکن یہ آپریشن کر کے ہم نے یہ بھی بتا دیا اپنے بدترین دشمن کو کہ اگر وہ ہم سے پنگا لیں گے تو ان کو بڑی شرمندگی کا، بڑی بے عزتی کا سامنا ہوگا. ان کو ہم سے جو ہے نا اس طرح کا کام کرنا ہمارے ساتھ بڑا مہنگا پڑے گا. سو ابھی بھی پاکستان کی کوشش اور خواہش تو یہی ہے کہ امن برقرار رہے اور ہم کسی کے ساتھ بھی خود زیادتی نہ کریں. ہم
इंसानी जानों की कदर जानते हैं। मैं आपसे वैसे जानना चाह रही थी कि फैटिफ से मुतालिक हमारे इकदामात क्या होंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे हम? अगर मेरे पास टाइम बचता है मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछती हूँ साथ साथ हुकूमत मेरा ख्याल है कि ये इसमें क्रिटिकल है, अगर मैडम के अगर उनको आवाज आ रही है तो अगर आपको आवाज आ रही है आमना, तो आपने बताया कि हम तैयार हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि हम किस तरह तैयार हैं। अगर कुछ स्टेप्स आप हमें गिनवा दें, अगर आप बता दें कि पाकिस्तान ये करेगा, जो कि आवाम से शेयर करना जरूरी है। इस पे ब्रेक के बाद, बल्कि मैं जवाब लेती हूँ आमना, इंतहाई अहम सवाल है ये, इस पे ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। गुफ्तगू जारी रहती है, इंतहाई अहम ये गुफ्तगू है कि किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत मिलके जो है वो भारत के यानी कि हमारे दुश्मन के तमाम तर इकदामात हैं उनको खोखला किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खैबर पख्तूनख्वा का रुख करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी एक्टिविटी है उसमें कुछ हलचल नजर आती है। जो सियासत है वो एक बार कुछ हद तक हंगामा खेज मोड़ पर आ चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि उनकी जात पर लगने वाला करप्शन के कुछ इल्जाम थे। एक स्कैंडल सामने आया था, 40 अरब रुपए की ये रकम है और इससे मुतालिक खुद बुर्द के इल्जाम थे जो कि ऑपोजिशन की जानिब से लगाए गए थे। ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सीनियर क़यादत है बशमूल सीएम साहब वो भी इसमें शामिल है। अब उसका जवाब देते हुए आज उन्होंने जो है वजीर आला ने 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजकर इस मामले को एक कानूनी शक्ल दे दी है। सो पहले तो ये डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में कि ये स्कैंडल क्या है और फिर इस तरह के स्कैंडल्स जो हैं वो होते किस तरह से हैं। अगर ये करप्शन का स्कैंडल है, ये करप्शन हो कैसे रही है, किस तरह से आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। साथ साथ रोशनी डालिएगा जरा कि अक्सर इस तरह के जब कभी स्कैंडल सामने आते हैं तो जो जमातें होती हैं वो ये कहती हैं कि हम पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं हमारे, क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं, या फिर हुकूमतें अक्सर इस तरह करती हैं। तो इस स्कैंडल में भी आपको इसी तरह का कुछ लगता है कि आपको लगता है कि हकीकत है? मैं इस स्कैंडल के जो अभी आपने खबर दी इसके हकायक से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिस प्रिंसिपल के ऊपर आपने बात की, माजरत के मैं इसके हकायक से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रिंसिपल पे आपने बात की अगर मैं वो थोड़ा सा बयान कर सकूँ। जब भी किसी भी हुकूमत पे, ख्वाह पीटीआई की हुकूमत हो, ख्वाह नून लीग की हुकूमत हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, जब भी उससे ये पूछा जाता है कि आपने पब्लिक एक्सचेकर से जो आपने पैसे खर्च किए किसी भी चीज़ पे या पब्लिक एक्सचेकर को आपने कोई नुकसान पहुंचाया, तो एक साइड उसको स्कैंडल का नाम देती है, दूसरी साइड कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हर दफ़ा पाकिस्तान के अंदर यही रिवायत है, ख्वाह वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम करे, ख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अनर्थ करे, ख्वाह इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई नैब FIA के सामने बात पता चले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू चले, ऑडिटर जनरल के थ्रू करे। हमारे मुल्क में हमने नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बात करने को एक प्री कंसीव्ड गेम बना दिया। एक कहता है कि मुझे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मैं तो ये जो हेलीकॉप्टर लिया था बिल्कुल सही कीमत पे लिया था, और मरियम साहिबा की गाड़ी जो गाड़ी के पता नहीं 3 करोड़ रुपए के जो टायर्स डले थे बिल्कुल सही डले थे। दूसरी साइड कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है, दूसरी साइड कहती है ये करप्शन है। एक साइड कहती है अली अमीन गंडापुर की एस्कॉर्ट के साथ 25 गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं, ये तो करप्शन है। दूसरी साइड कहती है कि बिल्कुल ठीक है। हम जब तक इस बात के ऊपर, नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले 10-12 साल के अंदर खोई, उनमें से एक उन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी है जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर अपनी हतमी राय देते हैं। यानी कि नैब कहे, नैब किसी को इन्वेस्टिगेशन के अंदर पकड़ ले। एक ज़माना था कि नैब किसी को इन्वेस्टिगेशन में पकड़ती थी तो आप सोचते थे कि इस बंदे ने कोई तो करप्शन की होगी, कुछ तो इसके अंदर कोई मवाद सामने आएगा। आज नैब या FIA या पुलिस या एंटी करप्शन किसी को पकड़ती है तो आपका पहला अंदेशा ये नहीं होता कि इसने कोई करप्शन किया, वो किसी भी पार्टी से हो। आपका पहला अंदेशा होता है कि लगता है कि किसी हुकूमत के कहने पे किसी ऑपोजिशन के ऊपर कोई बात की जा रही है या किसी को टाइट किया जा रहा है। जब तक हम अपने उन इंस्टीट्यूशंस की, जिसके अंदर अदालत का स्ट्रक्चर भी आता है, जो किसी को करप्शन के ऊपर एक्यूज करता है या कनेक्ट करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप करप्शन पकड़ते भी रहेंगे, कुछ लोगों को करप्शन में सजाएं भी होती रहेंगी। जब वो ताकत में आएंगे तो वो अगले दिन वजीर आजम, एक दिन शहबाज शरीफ साहब का, आपको पता है जिस दिन, और मैं सियासी बात नहीं करना चाहता लेकिन जस्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि वो वजीर आजम है, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन में फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बन गए और मुकदमे ख़त्म हो गए। जब इस तरह निज़ाम चलेगा तो जो उस वक्त की एलिगेशन थी उसको भी कहा जाएगा कि सियासी एलिगेशन थी, फिर आज वाले भी कहेंगे कि ये भी सियासी एलिगेशन है, जिन पे कल लगेगी वो भी कहेंगे सियासी एलिगेशन है। जब तक करप्शन के पर्सपेक्टिव में इदारों की अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं होगी, उनके बात पे लोग यकीन नहीं करेंगे,
تب تک اس کے اندر میرے خیال ہے بہتری نہیں آ سکتی. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس حکومت کے آتے ہی اب تقریباً کرپشن سکینڈلز اور نیب شیب کوئی زیادہ کام نہیں کر رہی. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر وہ وقت ابھی کے لیے ختم ہو چکا ہے جب کرپشن پہ کسی کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن کے پی میں یہ جو سکینڈل ہے کوہستان سکینڈل، آمنہ ڈاکٹر عباد اللہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی رہنما ہیں، تند و تیز بیانات نے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج کر اس معاملے کو ایک قانونی میدان میں وہ اس کو لے آئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا اصل میں کے پی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، جو عوام کا پیسہ ہے وہ اس عوام پہ ہی واپس لگانے کے لیے؟ کیونکہ کیسے کسی بھی حکومت کے لیے اتنا آسان ہو سکتا ہے کہ 40 ارب روپے ہوں یا پھر 1 روپیہ بھی ہو، وہ 40 روپے بھی ہیں، جب وہ کسی کا ہے تو وہ کسی کا ہے، تو وہ اس کی امانت کنسیڈر ہونا چاہیے. جو عوام کا پیسہ وہ اس عوام کے اوپر ہی لگنا چاہیے. سو کیسے یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے؟ کوئی کرپشن کہہ دیتا ہے اور ایک طرف سے وہ کہہ دیتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ اصل پکڑ دکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ نمرہ دیکھیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس بات کو کہنا، اگر ہم اب آپ ایک تو مجھے تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا، میں آپ کی بات آدھی سن پائی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہاں پہ کے پی گورنمنٹ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کا رخ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہے، دوسری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کرپشن ہے. تو میں نے کہا کہ کرپشن جو سکینڈل ہے، جو اس کا اصل مسئلہ ہے، وہ تو 40 ارب روپے ہوئے نا اس سکینڈل میں سے، تو وہ 40 ارب روپے تو عوام کے تھے. بے شک وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا کرپشن کیوں ہو رہی ہے، میں نے تو یہ پوچھا. دیکھیں نمرہ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور یہ پی ٹی آئی والوں کا انفارچونیٹلی ایک وتیرہ رہا ہے. جس وقت انہوں نے 9 مئی کیا، اس ٹیم کو سزائیں ملی، تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جس وقت انہوں نے ہمارے پاکستان کو، وطن عزیز کو آگ لگائی، اس وقت بھی ان کو سزائیں ملی. انہوں نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ پورے صوبے کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور اس وقت نہیں کھا رہے، پچھلی 3 ادوار سے یہ اس صوبے کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. وہاں پہ میٹرو بس بنائی جس کو جنگلہ بس کہتے تھے، لاہور میں، اسلام آباد میں جنگلہ بس کہتے تھے، وہی جنگلہ بس اپنے صوبے میں بنانے کی کوشش کی، پورے پشاور کو کھود کے رکھ دیا، 4 گنا زیادہ پیسے بھی لگائے، اور وہ بس آج تک وہاں پہ چلی نہیں ہے. تو انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ جس وقت ان کی کرپشن، ان کے غلط کام، ان کے کرتوت سامنے آتے ہیں، جب ان کے اوپر سے نقاب ہٹتا ہے، تو یہ بڑی کنوینئنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جس طرح سے، جس بے رحمی کے ساتھ عوام کا پیسہ ان کی اپنی سیاسی مقاصد کو پورا کرنے پہ لگایا جا رہا ہے، وہ ہم سب نے دیکھا. ہم 40 ارب کی 1 روپے کی بات نہ بھی کریں نا، تو جو کچھ ہوا، جس طرح سے جو علی امین گڈا پور کے اپنے ذاتی خرچے ہیں، جہاں جہاں وہ پیسے جا رہے ہیں، وہ تو عوام کی دنیا کے سامنے ہے. جس طرح ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کے اور ٹرینوں میں بیٹھ کے اور کیا کیا کر کے اپنے جلسے کرنے آ رہے ہیں. اچھا، ویسے یہ علی امین گڈا پور صاحب اکیلے ہیں جو ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے آتے جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا؟ میں نمرہ، تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. لیٹ می کلیریفائی. آپ اگر اشارہ کسی اور کی طرف کر رہی ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں سب کی طرف اشارہ کر رہی ہوں ویسے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک معمولی سا سرکاری ملازم بھی باہر نکلتا ہے، اس کے پیچھے 4-5 گاڑیاں بڑے آرام سے جاتی ہیں، جو کہ مجھے بحیثیت ایک پاکستانی بہت تکلیف دیتی رہی ہے ہمیشہ سے. اس لیے میں واضح کرنا چاہوں گی کہ سب کی ہی بات کی ہے، سبھی اپنے اختیارات کا بے دریغ استعمال ہمیشہ کرتے رہے. سو دیر شوڈ بی اے پوائنٹ جہاں پہ اس کو آ کے روکنا چاہیے، کیونکہ وہ پیسہ عوام کا ہے. جواب سننے کا بھی حوصلہ رکھیے. جی میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں. کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی سرکاری ملازم اگر اپنے سرکاری کام سے جا رہا ہے، اگر کسی آفیشیل وزٹ کے اوپر جا رہا ہے، اگر سرکار کے کسی کام سے جا رہا ہے، تو وہ ضرور سرکاری جو ہے ریسورسز کو استعمال کرے. اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اس کو بھی ایکسپینس کرنا چاہیے. لیکن وہ سنتا ہے کرنے جا رہے ہیں، آپ عمران خان کی رہائی کرانے جا رہے ہیں، تو آپ سرکار کے ریسورسز کو استعمال کر کے عمران خان کی رہائی کرانے نہیں جا سکتے. آپ سرکار کے ریسورسز استعمال کر کے سرکار کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. آپ میرے ملک میں آگ نہیں لگا سکتے کہ عوام کے پیسے استعمال کریں. دس از کرپشن. یہ کہنا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور کرپشن کی داستانوں کی آپ کیا بات کر رہی ہے؟ جو کرپشن کی داستانیں ہم نے پنجاب میں پچھلے 4 سال فرا گوگی اور پنکی سیدھی کے گٹھ جوڑ ہم نے دیکھے. جس پارٹی کا اپنا حامی ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑیاں بیچ کے پیسے اکٹھے کرتا ہو، اس سے آپ کیا بعید رکھتی ہیں کہ وہ کرپشن نہیں ہے؟ اب اس کو اگر وہ گھڑی بیچنے کے اوپر سزا ہوگی تو وہ کہے گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر. میرے خیال میں آپ لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام کو پلیز جی اسی لیے یہ ٹاپک لے کر آئے کہ 40 ارب روپے شاید کسی سی ایم کے لیے یا کسی ایک سرکاری افسر کے لیے، کسی جماعت کی ایک بڑی پوزیشن ہولڈر کے لیے شاید کوئی معنی نہ رکھتا ہو، لیکن
मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, पाकिस्तानियों की थी, वो केपी के लोगों की थी, अगर ये खुर्द-बुर्द हुई है, ये क्यों हुई, ये मेरा सवाल था। लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं नम्रा, 40,000 लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती है। यही मैं कह रही हूँ कि शायद उनके लिए कोई मानी ना रखते हो, इससे भी बड़े बड़े स्कैंडल्स होते भी रहे, और अभी शायद कोई ऐसे स्कैंडल्स भी जिन पे कोई नजर ही ना हो। They must be answerable not just to the court of law but also to the people of that province जिनको elect। लेकिन आमना साथ साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, साथ साहब इतनी बड़ी रकम की अगर खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं, करप्शन हो रही है, एंड आई एम श्योर कि इससे भी ज्यादा कई जगहों पे हो रही होगी, जिसको पकड़ना इंतहाई अहम है। हर शख्स जो है वो अकाउंटेबल है, चाहे वो जिस पोजीशन में भी है, उसको जवाब देना चाहिए अवाम को। लेकिन इतनी बड़ी रकम की जब करप्शन हो रही है, तो ये सरकारी खजाने से पैसे जा कैसे रहे, किसी की नजर क्यों नहीं आ रही? फेडरल गवर्नमेंट भी है, दीगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, कहीं पे भी होती है, तो ये होता कैसे है? नम्रा, एक चीज ऐड करना चाहूंगी साहब के जवाब से पहले, ये वही हुकूमत है जिसके लिए साथ साथ शो के ऊपर बैठ के ये एडवोकेसी करते हैं कि उनको पैसे कम मिल रहे हैं, उनको वफाक को चाहिए कि ज्यादा पैसे दें। मेरा ये सवाल है कि प्लीज साथ मुझे ये भी बताएं कि क्या इसलिए आप चाहते हैं कि वफाक उनको ज्यादा पैसे दे ताकि वो अपने घरों में लेके जाए, ताकि वो 40 अरब की करप्शन और करे, 40 अरब कम है, 80 अरब की करप्शन करे, इसलिए आप एडवोकेसी करते हैं उनका शेयर बढ़ाने की? वो NFC अवार्ड्स साथ साथ। सबसे पहली बात ये कि मैडम, मैं ये नहीं कहता कि उनको पैसे ज्यादा दें, आईने पाकिस्तान कहता है कि उनको पैसे ज्यादा दें। ये आपने और मैंने फैसला नहीं करना, ये फैसला आईने पाकिस्तान, ये आईने पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया। नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आपके वजीर आजम के दस्तखत से इशू हुआ। हमारा सिर्फ कहना है कि जितने पैसे उस NFC में लिखे हैं वो दे दें, सिर्फ KP को नहीं, पंजाब को भी, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी। करप्शन पाकिस्तान में हर जगह हो रही है। हम तो करप्शन और करप्ट पार्टीज के हमेशा खिलाफ बोलते रहे हैं। आजकल तो ये अब क्या बात करें, मैंने जैसे कहा कि जिनके मुंशियों के अकाउंट से अरबों रुपए निकले वो वजीर आजम बन जाते हैं इस मुल्क के अंदर, तो करप्शन तो तकरीबन कोई इशू नहीं है। मैडम ने कहा कि सरकारी दौरों के ऊपर सरकारी चीज़ें खर्च करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अभी 2 महीने पहले मरियम नवाज साहिबा सरकारी नहीं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफद के साथ चीन गई थी, सरकारी खर्चे के ऊपर गई थी, सरकारी अफसरान साथ लेके गई थी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह गए हुए थे। करप्शन तो इस वक्त का मसला ही नहीं है। इस वक्त मैडम ये बात दुरुस्त नहीं है। चीन ने रिसीव किया इस बात के ऊपर, उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब खड़े हुए थे साथ, उस वफद के अंदर जिसको रिसीव एस PMLN किया जा रहा था। चीन वाले फूल पकड़ा रहे थे, पीछे PMLN के वफद को रिसीव करने की तख्ती लगी हुई थी, सरकारी मुलाजिम साथ गए हुए थे। करप्शन तो इस हुकूमत का मसला नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब मैडम नहीं था, मैडम सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद था, चाइनीज इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं यार, अब इतना तो झूठ ना बोले ना भाई। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, एवन फील्ड वाले सारे हुकूमत में। करप्शन इस वक्त का इशू नहीं है, इस वक्त के और इश्यूज हैं। इस वक्त का इशू है डिजिटल दहशतगर्दी, इस वक्त का इशू है इंतशार, इस वक्त का इशू है भारत की जंग, इस वक्त का इशू है रीजनल चीजें। करप्शन इस हुकूमत का कोई इशू नहीं है। करप्शन इशू उस दिन बनेगी जिस दिन पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के ऊपर कोई ऐसी चीज, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, PTI से हो, नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। इस वक्त तो अकाउंटेबल थोड़ी ठहराया जा रहा है, इस वक्त तो वो सरकारी जहाजों भाई इसहाक डार साहब जिस रात को पाकिस्तान से भागे थे तो वजीर आजम के जहाज में भागे थे, सरकारी दौरा जा रहा था वो। भाई जिस दिन आप पाकिस्तान से लंदन भागे थे इसहाक डार साहब, जब तक वापस मिनिस्टर नहीं बने, पाकिस्तान नहीं आए, वो वजीर आजम के सरकारी जहाज में भागे थे। कौन से सरकारी दौरे पे गए थे? भाई इस हुकूमत का तो करप्शन कोई मसला ही नहीं है ना। ये तो ऐसे ही है ना कि मतलब मैं आपसे कहूँ कि न्यूज़ कितनी खराब होती है। करप्शन इंडेक्सेस देख ले। चले आमना एक सेकंड ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक दुआ हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ब्रेक से पहले कुछ जवाब देना चाह रही थी, प्लीज वो कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आमना को मेरी आवाज नहीं आ रही है, साथ साहब इस पे आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं गुजारिश कर रहा था कि अभी से लेके मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की टर्म के अंदर करप्शन कोई इशू नहीं है।
اچھا آپ کو ایک زمانے میں جی میں گزارش کروں کہ ایک زمانے میں پچھلی حکومت میں یا اس سے پہلے ماضی میں جب نون لیگ کی بھی حکومت تھی تو کرپشن ایک ایشو تھا. کرپشن کے اوپر بات ہوتی تھی. زرداری صاحب کو مسٹر 10% کا نام نون لیگ کی گورنمنٹ نے دیا, کرپشن کے اوپر دیا. لیکن اس وقت پاکستان جس لمحے سے گزر رہا ہے اس میں کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے, میری آواز کو سن کے میرے اوپر چڑھائی نہ کرتے ہیں, میرے ووٹ کو کاؤنٹ کریں, میرے گھر کے اندر نہ آ گھسیں, میرے بچے کو نہ پکڑ لیں. میرے اس وقت تو اگر میں مریم صاحبہ کی تنقید کروں تو رات کو کوئی مطلب گھر سے اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی ایسا پرچہ نہ, اکاؤنٹ نہ موجود ہو جائے, بہت ساری کو گمراہ نہ کریں. میڈم میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, آپ کو بتایا تھا, میں اپنا تجزیہ دے لیتا ہوں پھر آپ بات کر لیجیے گا. تمام لوگ جو ہمیں دیکھ تو رہے ہیں ہمارے پہ میری استدعا یہ ہے میڈم, میری سوری میڈم, میں اپنا بات کر لیتا ہوں, آپ اپنی بات کر لیجیے گا. اس وقت یہ سیاسی مسئلے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ مسئلے ہیں اس وقت کے اندر. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا کریں گے, پاکستان کا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ کیا کریں گے, ہماری فورن پالیسی کیا ہوگی, انٹرنل ڈومیسٹک استحکام کیسے آئے گا. یہ اس وقت کے مسئلے ہیں. کچھ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے, عدالتوں میں انصاف کیسے ہوگا, لوگ 26ویں ترمیم سے نہ لائیں. لوگ کہتے ہیں کہ عدالتیں جس طرح آئین کے اوپر سپریم کورٹ کے اپنے, ہائی کورٹ کے اپنے ججز کہتے ہیں کہ انصاف نہیں کر رہی. اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں نا وہ بڑے بیس لائن ہو چکے ہیں. انصاف, خودداری, ڈگنیٹی, رائٹ آف سپیچ, لائف, لبرٹی, اس طرح کے مسائل ہو چکے ہیں. جب یہ حکومت چلی جائے گی, مجھے امید ہے کہ جب بھی 10 سال, 50 سال, 150 سال جب یہ چلی جائے گی تو پھر کچھ دیگر مسائل کے اوپر بات ہوگی کہ چلیں اگر بنیادی حقوق کی پامالیاں کچھ بہتر ہو جائیں تو, یعنی کہ مجھے آپ نے دیکھا پیکا, دیگر اس طرح کے بہت سارے قوانین جو اس دور کے اندر پاس کیے گئے, جب ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے تو بات ہوگی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر کیسے ہم کسی طریقے سے کوئی مؤثر پہرا بٹھائیں گے. ایسے لوگ جو کہ پاناما کے اندر نامزد تھے, جن کو سپریم کورٹ نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا, جن پہ فرد جرم عائد ہو رہا تھا, وہ وزیر اعظم بن گئے. اس حکومت کے اندر کرپشن ایشو نہیں ہے. جب پاکستان کے پرسپیکٹو میں کہوں کہ اگر آپ کا آپریشن ہو رہا ہو تو آپ کو آپریشن کی فکر ہوتی ہے, یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے سر میں بھی درد ہو رہی ہے, ایک پیناڈول کی گولی بھی ساتھ لینی چاہیے. جب آپریشن ہو جائے گا ہم اس سے ریکور کر جائیں گے, پھر پیناڈول کی گولی کھائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ بھی انفارچونیٹ نہیں ہے اس میں, اس غریب کا کیا قصور جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے, اور اس کے کرے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی, انشاءاللہ بہتری ہوگی. آمنہ, ساتھ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگری کرتی ہیں کہ اس حکومت کو دیگر چیلنجز بھی درپیش ہیں, کیا یہ وجہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے, یا آپ کی حکومت کنسیڈر کرتی ہے کیا؟ نہیں نمرا, میں بالکل اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ انفارچونیٹلی کہنا تو نہیں چاہیے, ساتھ ساتھ میرے سینئر بھی ہیں لیگل کریئر میں بھی, میرے استاد بھی, میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیلی بیسس پر بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی اپنی جماعت کرپشن کا ایک مجموعہ ہو اور اتنی امیون ہو چکی ہو کرپشن سے کہ ان کو لگتا ہو کہ یار کرپشن تو مسئلہ نہیں ہے, باقی مسئلے پہ دھیان دینا چاہیے. پاکستان کی کرپشن کو اپنی ریڈ لائن سمجھتی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کسی شخص کا, کسی ذات کا نام لے کے کہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہم نے ہمیشہ کہا, میری وزیر اعظم نے کہا, میرے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے. ہم عوام کے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی کہیں غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اگر ہوا تو اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا ہوگی. اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پہلے دی کہ آپ کا جو ایکس وزیر اعظم ہے جو تغڈیالہ جیل میں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کر رہا ہے, اس نے بھی ایک کرپشن, اس کے بھی بہت سارے کرپشن اسکینڈل تھے, اس کا بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا جس کی وہ سزائیں بھگت رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر کہیں بھی ہو, کسی بھی صوبے میں ہو, کسی طرح کی بھی کرپشن ہو, ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز عوام کی نمائندہ جماعت ہے, عوام کو جواب دے, اور عوام کے پیسے پر ان کی بہتری کرنا جو ہے ہمارا پہلی اولین ترجیح ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو ان کی زندگی چل رہی ہے نا, ان کی پالیٹکس چل رہی ہے, وہ ایک بندے, ایک شخص پہ شخصی پالیٹکس چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان سے بھی آگے عمران خان ہے. ہمارے لیے پاکستان اور پاکستان کی عوام سب سے پہلے ہے.
سب سے بڑھ کر ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہمارے پاکستان کی عوام کا 1 روپیہ بھی کہیں جائے گا, اور اوپر سے دوسری انہوں نے بات آمنہ اس سے متعلق کیا جائے گا جو یہ جو اسکینڈل جس کی ہم ابھی بات کریں کوہستان اسکینڈل, اب جب یہ سامنے ہے عوام کے بالکل, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, آج تو چلیں اس پہ ہم نے بات اس لیے کی کیونکہ ہرجانہ جو ہے اس کا نوٹس بھیجا گیا وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپوزیشن کی جو ریپرزینٹیٹیو ان کو, لیکن اس پہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ whoever wins پنجاب ونز پاکستان, تو پنجاب بھی آپ لوگوں کا ہے, دیگر صوبوں میں بھی آپ کی حکومت ہے, وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے ہوئے کوئی ایسا صوبہ اگر جس میں اتنی بڑے لیول پہ جا کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گی, تو کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ مجھے اس اسپیسیفک کیس کی اسپیسیفکس کیونکہ نہ پتا ہے نہ ڈیٹیلز پتا ہے, پلس میں کیونکہ آؤٹ آف سٹی ہوں, آپ کی بات بھی میں کچھ سن پائی کچھ نہیں سن پائی, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ایز پالیسی میٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کی ڈے 1 سے دس از دا ڈے مریم نواز شریف صاحبہ took oath as Chief Minister Punjab and Shahbaz Sharif صاحب took oath. Corruption has to be the red line. Okay, I got it. اس دن سے کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے. This is the policy stance and we are very clear on that. اور ساتھ ساتھ کیونکہ نمبرز اور فگرز کی بہت بات کرتے ہیں, it is funny that when the numbers are not supporting him, he is not willing to look at the numbers. So مہربانی کرے, میں نے تو آپ کے لیے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی بول دیا ہے, اردو سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, آپ کی پسندیدہ زبان میں بول دیا. شاید میرا ایکسنٹ ہارورڈ والا اچھا نہ ہو, لیکن کوشش میں نے ضرور کی ہے, تو مہربانی کریں نمبرز اور فگرز بھی دیکھنے. ٹھیک ہے آمنہ, مجھے 1 منٹ رہ گیا میرے پاس, مجھے ساتھ صاحب کا جواب لینا تھے اور وہ آج کیا ہے, پلیز ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. اوکے ساتھ صاحب, آئین اور قانون کی روشنی میں مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کا اگر کبھی اسکینڈل آتا ہے, although 18th امینڈمنٹ چلیں وہ اس کے بعد, تو اس میں وفاق کا کیا رول ہو سکتا ہے, دیگر صوبے کس طرح سے اس چیز سے ڈیل کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق؟ قانون کے مطابق تو یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں فار دا موسٹ پارٹ. وفاق کا تھوڑا رول ہے نیب اور FIA ریلیٹڈ ایشوز میں, بٹ یہ افیکٹولی پروونشل سبجیکٹ ہے, جس وجہ سے ہمارے پاس پروونشل اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسیز ہیں. نمبرز کی میڈم نے بات کی, اب کیا بات کریں اس طرح کی کسی بات سے. صرف میں اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گارڈین کے اندر جو رپورٹ چھپی تھی جس کی بیسس پہ سپریم کورٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے رشتہ داروں کے نمبرز سبمٹ کیے گئے تھے, اس میں نمبرز میں بتایا گیا تھا کہ جب نون لیگ پاور میں تھی تو اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کے 8000 گنا اثاثے بڑھ گئے, جس دیر میں پاکستان کی معیشت نے اس طرح کی ترقی نہیں کی, لیکن ان کے اثاثہ جات 8000 گنا بڑھ گئے, اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بڑھے نہیں. بس اتنے ہی نمبرز کافی ہیں. آمنہ جواب دیں گی یا میں کلوزنگ کی طرف جاؤں؟ سپریم کورٹ کا ریکارڈ آپ کے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, ایسے ہی ہے جی. سوری نمرا, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ساتھ صاحب کی بات آپ نے سنی؟ میں نے کچھ تھوڑی سی سنی, انہوں نے کہا کہ میں میڈم کی بات کا کیا جواب دوں. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ صاحب آپ دوبارہ اگر بتانا چاہیں. میڈم ہم آپ کے نمبرز کو تسلیم کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ میڈم سے, میڈم ہم آپ کے نمبرز کو تسلیم کرتے ہیں. آپ جیسے کہ سارا پاکستان جانتا ہے نواز شریف اور آصف زرداری, شریف خاندان اور آصف زرداری کی گورنمنٹ ہے. میڈم سوری, میں اتنے سے جملہ کہوں کہ شریف خاندان اور آصف زرداری کی گورنمنٹ ہے, جیسے کہ سارا پاکستان جانتا ہے. ایک آصف زرداری ایماندار ہے, ایک شریف خاندان ایماندار ہے, باقی سارے نمبرز تو خراب ہی ہیں. کر رہے ہیں, میں ایک پالیسی سٹانس بتا رہی ہوں, پلیز مہربانی کریں. اگر آپ کو حکومت سے کوئی گلا ہے تو حکومت کی بات کریں, کسی عہدیدار سے مسئلہ تو ان کی بات کریں, کسی کے خاندان سے آپ کا سارا خاندان ہی عہدیدار ہے. میں آپ کو عہدیدار گنوا دیتا ہوں جو خاندان کے, خاندان میں اور عہدیداران میں کیا فرق ہے. ادھر بھی فرسٹ لیڈی بیٹی ہیں تو والد صدر ہیں تو بیٹا, ادھر بھی والد جو ہیں وہ قائد ہیں تو بیٹی چیف منسٹر ہیں, تو بھائی پرائم منسٹر ہیں, تو سمدھی فارن منسٹر ہیں. تو او بھائی خدا کا واسطہ, عوام نے الیکٹ کیا ہے, بیٹی کو چیف منسٹر باپ نے نہیں اپوائنٹ کیا, بیٹی کو چیف منسٹر پنجاب کی عوام نے الیکٹ کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.